اس وقت دنیا میں کچھ علمی شخصیات جو کہ اندر سے گستاخ رسول ہیں، جو غیر مسلموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، ان کا یہ کلمہ پڑھانا ان کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ فائدہ کیا دے گا جب ان کا عقیدہ ہی غلط ہوگا؟ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بدگمان ہوں گے، اس کی ذات کے بارے میں ایمان درست نہیں ہوگا، تو کیا کلمہ فائدہ دے گا ان کو؟ اور آپ نے صحیح کہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں انہی کے پاس پیسہ ہے، انہی کے پاس پیسہ ہے۔ ان کے پاس پیسہ کیوں ہے؟ غلط عقیدہ پھیلانے والوں کے پاس تیل کا پیسہ ہے، انہوں نے اپنے عقیدے کے پرچار کے لیے اربوں ڈالر جو ہے خرچ کیے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں، تو دنیا میں وہی پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک تھا، ممبئی سے تعلق تھا نا اس کا، عالم بھی نہیں ہے بیچارہ، یہ عالم بھی نہیں ہے، ڈاکٹر تھا، پھر اس کو خرید لیا وہابیوں نے، اب پیس ٹی وی چلا رہا ہے، خوب چل رہا ہے۔ اب انڈیا نے تو خیر اس کو بین کر دیا ہے، لیکن انڈیا کو بین نہیں کرنا چاہیے تھا، پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے سالے کو۔ بین کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ ایسے آدمی کو تو اٹھا کے جیل میں ڈالو زندگی بھر کے لیے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، اور جو ہے اس کی تقریریں سن کے بنگلہ دیش میں لوگوں نے بم بلاسٹ کیا۔ بنگلہ دیش میں کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو اس سے متاثر تھے، انوالو تھا یہ اس میں، ڈھاکہ بلاسٹ جو ہوئے نا، اس کے فالوورز تھے وہ۔ جماعت اسلامی ہے، اس کی بھی آئیڈیالوجی یہی ہے، گستاخ۔ اب اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کا اثر و رسوخ اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس عقیدے کو، اس تعلیم کو، سرکار کے فیضان کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے دلوں میں اللہ کا نور جائے گا، جس دل میں اللہ کا نور چلا گیا وہ کبھی گستاخ نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نور سرایت کر گیا، وہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا جو ہے عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ نور کو نور کھینچتا ہے۔ ایک تو زبانی کلامی ہے نا، عقیدے ہیں، جیسے بریلویوں کا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، سنتوں کی بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر اتنے بڑے بڑے ان کے رہنما جیسے وہ نورانی میاں تھے، سنیوں کے یوں سمجھ لیں قائد اعظم ہے نا، اور پھر ایک دن کیا ہوا، اندر سے وہابی ہو گیا، کہنے لگا کہ میں نہیں مانتا یہ وسیلہ۔ آج سے 40 سال پہلے دنیا میں اہل سنت والجماعت کی تبلیغ کا بیڑا جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، ورلڈ اسلامک مشن کے نام سے ان کی تنظیم تھی۔ جب میں 89 میں کسی کام سے کولمبو گیا، سری لنکا، تو وہاں دیکھا بڑی شاندار عالیشان مسجد اور نورانی میاں کا بیان ہو رہا۔ اچھا، اس وقت ہم کو لگتا تھا یہ سب جو ہے حضور سے پیار کرنے والے لوگ، خوشی ہوتی تھی دیکھ کے۔ طاہر قادری کے آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، منظر عام پر یہ زیادہ مشہور تھے، جگہ جگہ مشہور۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جو موریشس ہم گئے تو موریشس میں بھی کچھ لوگوں نے میری تقریر وہاں سنی، اس کے بعد پھر مجھے بلایا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ بھئی آپ ہماری طرف آئیں، تو میں ان کے گھر گیا
تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مرشد کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے مرشد یہاں آتے تھے، تو دعوت کی، بڑی آؤ بھگت کی انہوں نے، پھر لے گئے اس کمرے میں جہاں ان کے مرشد بیٹھے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے مرشد کو فیض ہوا، تو فیض کہاں سے ہوا، پھر وہ تصویریں دکھائیں تو میاں نورانی کی تصویر لگی ہوئی۔ اب وہ پوچھنے لگے بتاؤ ان کا مقام، میں نے کہا نہیں، مقام ہی مقام ہے، مقام ہی مقام ہے۔ کیا کیا بتائیں گے ان کو، کیا مقام؟ لیکن وہ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ کتنی جگہ ان کی ریچ ہو گئی تھی، اور پھر آخر میں کیا ہوا؟ سوچو جس نے ساری زندگی رسول اللہ کے نام پر، جس نے ساری زندگی گزاری، اچانک وہ مردود کیسے ہوا؟ سوچو، پتہ کیسے ہوا؟ کیونکہ اس نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر دی۔ جب اس نے سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کر دی، ایمان گیا کنوں سے، برباد ہو گئے، اب تو نام و نشان نہیں رہا ہے۔ ارے ہے، بتائیے۔ اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح میاں نورانی کا بھی انتقال جو ہے ٹوائلٹ میں ہوا ہے۔ اچھا دروازہ توڑ، اچھا ہاں، وہ ٹوائلٹ میں گئے ہوں گے، اندر سے بند کیا ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، گستاخوں کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے، بلکہ سالے کموڈ میں مریں نہیں۔ ثنا جمال، دلی۔ کئی مرتبہ سوچا آپ کو اپنا حال بتانے کے لیے میسج کروں، کیونکہ یہ ایک روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن اب یہ بڑھتے بڑھتے ڈر بن کر میرے دل و دماغ کو ہر وقت پریشان رکھتا ہے۔ انڈیا میں بلاತ್ಕಾರ کے کیس بہت زیادہ ہیں، بیٹیوں کی عزت گھر میں بھی محفوظ نہیں، اور باہر تو امید بھی نہیں کر سکتے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ صرف عزت سے ہی کھلواڑ نہیں کیا جاتا، بلکہ بے رحمی کی ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں۔ حال ہی میں کولکتہ میں ایک میڈیکل کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ کل ایک 12 سال کی بچی کو 5 لڑکوں نے اس کے گھر والوں کے سامنے بے عزت کیا اور اس کو مار کر جسم کاٹ کر پھینک دیا۔ دل بہت بے چین ہے اور میں بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ اس دنیا میں کوئی انصاف نہیں دیتا، اور ایسے انصاف کا ہم کیا کریں گے جب جان ہی لے لی جائے۔ سرکار میں آپ کے سوا کس سے کہوں، کیونکہ کوئی اور ہمارا محافظ نہیں۔ کیا اس دنیا کی ہر لڑکی ان درندوں سے محفوظ نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے ہماری عزتوں، ہماری جانوں کو بچانے کا؟ آپ کی نظر کرم اور پناہ چاہتا ہوں کہ ہر لڑکی محفوظ رہے، میں بے خوف ہو کے جینا چاہتی ہوں۔ بالکل، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو قدم اٹھانا ہوگا، دوسروں پر ریلائی کرنے کے بجائے آپ کو اپنے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ کوئی مارشل آرٹ سیکھیں، لڑنا جھگڑنا سیکھیں، مرد کی عزت کریں، لیکن اگر مرد غلط نظر سے دیکھے تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں، ٹانگیں توڑ دیں سالے کی۔ اگر مرد تمہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو تم بھی عزت کرو، لیکن اگر مرد غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو پھر چھوڑو نہیں اس کو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ لیکن اگر تم ڈر ڈر کے چھوئی موئی کا پھول بن کر کے بیٹھو گی تو پھر تو چڑھے جائیں گے لوگ، جینے نہیں دیں گے۔ زور بازو میں طاقت پیدا کرو، تھوڑا سا بولڈ ہونا ہوگا تمہیں۔ کوئی مارشل آرٹ سیکھو، جوڈو سیکھو، کراٹے سیکھو،
کوئی آ کے غلط نظر سے دیکھے، ایک فلائنگ کک لگاؤ، سالے کی جبڑا توڑ دو، حرامزادے کی گردن توڑ دو، تو دوسرے کو جرت نہیں ہوگی پھر. کیا خیال ہے؟ گھر پر بیٹھی رہو گی، سسکتی رہو گی، بلکتی رہو گی، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور جب مرد یہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈر گئی ہے، اور شیر ہو جاتا ہے، وہ اور شیر ہو جاتا ہے. محتاج مت بنو، اپنے اندر طاقت پیدا کرو. سیلف ریلائنس ضروری ہے. اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ تم ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو اپنے اندر طاقت پیدا کرو اور ان کو رہ کے دکھاؤ. یو آر ناٹ اے لیسر کریچر آف گاڈ. اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی ہاتھ پاؤں دیے ہیں. لڑکیاں کیا نہیں کر رہی ہیں؟ مرد کرکٹ کھیل رہے ہیں تو لڑکیوں کی بھی کرکٹ کی ٹیم موجود ہے بھائی. مرد جو ہے ہاکی کھیل رہے ہیں تو لڑکیاں بھی ہاکی کھیل رہی ہیں. مرد سوئمنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں بھی سوئمنگ کر رہی ہیں. مرد کٹائی کر رہے ہیں تو لڑکیاں کیوں نہیں کر رہی کٹائی؟ گھر پہ ایکسرسائز کرو، وہ بناؤ، ویٹ اٹھاؤ، خوب ہاتھوں کی ایکسرسائز، ٹانگوں کی ایکسرسائز. اور سینڈل جو ہے نا زبردست کیل والے پہنو، کیل ٹھکوا کے پہنو. جو سالا اونچ نیچ کرے اٹھا کے منہ پہ مارو، سارے دے کے مار دو. خود پیدا کرو اپنے اندر، لڑاکا بنو. یہ دور ڈری ہوئی سہمی ہوئی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے. دنیا ظالم ہے تو تم کو بھی سیلف ریلائنس کرنا ہوگا، اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہوگی. اتنے میں تم کسی کو مدد کے لیے پکارو تو تم کو سولی پر چڑھا دے گا. اگر کوئی آ بھی جاتا ہے، تم پر حملہ کرتا ہے، تو تم میں یہ طاقت ہونی چاہیے کہ دو ادھر سے لگاؤ، دو ادھر سے لگاؤ، سارے کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو، مار مار کے برا حال کر دو. میرا تو یہی ذہن ہے. لڑکیوں کو ٹیمڈ نہیں ہونا چاہیے، شائع نہیں ہونا چاہیے. باہر نکلو، سیکھو. اسپورٹس کا پہلے تو تم جو ہے وہ یعنی تمہارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ایتھلیٹ جیسا ہونا چاہیے. تھوڑی سی دوڑ ہو، بھاگنا ہو. لیکن ہماری جو پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی جو ناری ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ وہ کچن میں پیدا ہوئی ہے کچن میں کام کرنے کے لیے. گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کچھ کرتی نہیں. ارے بھائی جاؤ، ایکسرسائز کرو، دوڑو، رننگ کرو، ٹریڈ مل پہ جاؤ، سونا میں جاؤ، جوڈو کراٹے سیکھو، اپنے آپ کو بناؤ. جو عزت سے پیش آئے اس کو عزت سے سلام کرو، اور جو بری نگاہ سے دیکھے میں دل تیرے قدماں چ رکھیا. اور آگے کیا ہے؟ دل توڑے گا تو دے دے آگے جہاں، تو جا کے وقات سے. اب یہ دور آ گیا ہے کہ لڑکیوں کو اپنا دفاع خود کرنا ہوگا. یو شوڈ بی ایکسپرٹ ان سیلف ڈیفینس. اب یہ ٹچ می ناٹ فلاور کی زندگی نہیں گزار سکتی. یہ زمانہ بدل گیا ہے. اپنے آپ کو تمہیں بھی بدلنا ہوگا. اگر کوئی مرد تمہارے ساتھ نہیں ہے، خود کھڑی ہو سکو اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے. انسان ہو، اللہ نے تم کو بھی طاقت دی ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ اب وہ بلاತ್کار کرنے والوں کو ہم کیا روکیں گے؟ لڑکیوں کو مضبوط اور طاقتور ہونا پڑے گا نا، تب فائدہ ہوگا. یہی بہترین فارمولا ہے. میرا تو یہی عقیدہ ہے. اگر کوئی غلط نظر سے دیکھے تو لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی آنکھیں نکال کے پھاڑ دے. خدا کی قسم دوسرے کو ہمت نہیں ہوگی سالے کو. اور اگر تم ڈر کے سہم کے رہو گی تو پھر یہ تو ڈاکو ہیں.
مرد سے زیادہ جانور تو کوئی نہیں ہے. جن کے نفس پاک ہو گئے، قلب پاک ہو گئے، وہی قابل بھروسہ ہیں، اور جن کے قلب اور نفس پاک نہیں ہے وہ تو جانور ہیں. جانور. تم اپنا دفاع تیار کرو، کم سے کم بھاگنا تو آتا ہو آپ کو. اگر آپ کو رننگ بھی نہیں آتی، اگر کوئی پیچھے لگ گیا، چلو کچھ بھی نہیں آ رہا تو بھاگ لو. بھاگے ہی نہیں آپ اگر کہیں ادھر ادھر سے 2 کلو گوشت یہاں سے لٹک رہا ہے، 2 کلو یہاں سے لٹک رہا ہے، تو کیسے بھاگیں گے آپ؟ بس چیخ چلا کر کے وہیں جان دے دیں گے. اللہ کو پیاری ہوگی. دوڑو، بھاگو، واک کرو، جسم میں پھرتی آئے گی. مذاق نہیں کر رہا ہوں میں، میرا طریقہ مذاق کرنے والا ہے، لیکن بات مذاق نہیں ہے. اگر تمہاری طرف کوئی میلی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو سالے کی آنکھیں پھوڑ دو. صحیح ہے نا؟ ڈرو مت کسی سے، لیکن تھوڑا بھاگو، رننگ کرو، ایکسرسائز کرو. ایک بات یاد رکھنا کہ جو سچا روحانی استاد ہوگا اس کی نظر تمہارے دل پر ہوگی، اس کی نظر تمہارے جسم پر نہیں ہوگی. اور اگر کوئی تمہارے جسم کو دیکھ رہا ہے گندی نگاہوں سے، وہ روحانی استاد کیا انسان کا بچہ نہیں ہے، جانور ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہمیشہ. تمہاری عزت ہے، تم کو ڈیفینڈ کرنا ہے. اگر تم اپنی عزت کو خود ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کیا آس لگاؤ گے کہ فلاں مجھے آ کے بچائے گا؟ بولو بھائی. یہ تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا شوہر 24 گھنٹے تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا نا. کہیں جا رہی ہو، شاپنگ کے لیے جا رہی ہو، کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی، اب ادھر کیا ہوگا؟ نہ باپ، نہ بھائی، نہ شوہر. پبلک تو تماشا دیکھے گی، وہاں پر فون لے کے سیلفیاں بنائے گی، اپلوڈ کرے گی انسٹاگرام پہ، دیکھو جی یہ لڑکی کے ساتھ کیا ہو رہا. بچانے کوئی نہیں آئے گا. اپنے زور بازو پر ریلائی کرو. تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرو، دوڑو، بھاگو، ٹریڈ مل کے اوپر بھاگو. اب جیسے یہ منصور کی وائف ہے، یہ بیچاری سمجھتی ہے کہ یہ بلون ہے، غبارہ ہے، پھولتی جا رہی ہے. دیکھو کوئی ریئیکشن تو نہیں آیا. ابے ایک کتا لے لے 15 پاؤنڈ کا اور اس کو بول اس کے پیچھے بھاگ. 15 پاؤنڈ میں مسئلہ حل ہو رہا ہے تیرا. اچھا اگر خریدنے نہیں چاہتا تو وہ حلوہ پوری ہاؤس کے پیچھے بہت سارے کتے ادھر ادھر پھرتے رہتے. کسی کے بھی کان میں جا کے بول دے یار بیوی کا معاملہ ہے، پلیز بات مان لے میری. بیوی کا معاملہ ہے، اس کو بھگا. ایک دن میں بھاگنا دوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں بھاگنے دوڑنے سے. ایک کام کر سکتے ہیں ہم کہ کسی مارشل آرٹ کے یعنی گرو کو، عورت کو یہاں پر آفس میں ہفتے میں ایک دن بلا لیں جو تم لوگوں کو ٹرین کرے. کیسا رہے گا؟ ہے نا؟ لیکن مجھے لگتا ہے کچھ عورتیں یہاں پر ایسے بیٹھی ہیں، جب سیکھ لیا نا انہوں نے، سب سے پہلے شوہروں کو مارے گی جا کے. زیادہ تر ایسی ہیں، زیادہ تر بیچاری جو ہے ستائی ہوئی. ہاں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں کریں پھر.
سیکھیں گے نا. چلو میں بات کر کے کسی کو بلاؤں گا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن آ کر کے یعنی بیسک جو نالج ہوتی ہے وہی آ جائے تو بہت ہے. ہاں ہو کرنا یعنی آپ کو پھر ایک بہانہ مل جائے گا چیخنے چلانے کا. نہیں وہ ہاں ہو کرواتے ہیں چیخنے چلا بہانہ ویلڈ یعنی ویلڈ ایکسکیوز مل جائے گا. ویسے اب وہ کیا کریں ورنہ حمزہ حسین پر چیخنے چلانا تو نہیں ہوگا. وہاں پر خوب چلائیں گے. ایسے بھی عورتیں جب چیخیں چلاتی ہیں لگتا ہے بلیاں رو رہی ہیں. ہاں چلو ہم بلا رہے ہیں. پھر تم میں سے کون کون پھر اس میں حصہ لے گا؟ ہاتھ کھڑا ہے سب. جھوٹ تو نہیں ہے نا یہ بعد میں منع تو نہیں کرو گی وہ میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ ہاں صحیح ہے زبردست. تو نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. سب کو کرنا چاہیے. میرا جو عقیدہ ہے ہماری خواتین کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ نہ ہو ٹچ می ناٹ فلاور. یہ بولڈ ہوں ان کے ہاتھوں میں طاقت ہو. یہ بھائی کو شوہر کو باپ کو آ کے نہ کہیں مجھے وہ چھیڑ رہا ہے. وہیں پر قصہ ختم کر کے آئیں پھر بتائیں کہ ابا وہ چھیڑ رہا تھا میں نے سالے کی آنکھ پھوڑ دی. تو پھر ابا کہیں گے لے بیٹا 10 پونڈ تیرا انعام ہے. یہ جو بچیاں ہیں ہمارے گھر کی ان کو تو ہم نے یہ سکھایا ہے. نیچے بیٹھ کے یہی سکھاتے دوڑ دور یہ وہ سب میں نے ٹرین کیا ہے کچھ کو. ہاں لڑنا جھگڑنا سکھایا ہے ان کو. جیسے کہ سب سے پہلے جیسے اگر کوئی دھینگا مستی کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے یہ چہرے کے اوپر مارے ہاتھ آنکھوں میں یوں اور ناک کے اوپر ہاتھ رکھ. سانس ہی نہیں آئے گا سالے کا کیا بلاತ್کار کرے گا. اس کے بعد جو ہے یہ ایک بالکل بیچ میں جو ہے جا کے مار دیں. بس اس کے بعد اس کی کہانی ختم ہو گئی. بلاತ್کار کیا آہو پکار نہیں کرے گا وہیں طے ہو جائے گا. ٹٹ فور ٹیٹ یہ زمانہ ہے. ڈرو مت سہمو مت. اگر کوئی آ کے تم سے بری نظر سے دیکھ رہا ہے بری ارادے سے آ رہا ہے کوئی بھی ہے کوئی بھی عام انسان ہو یا ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے یہ صوفی ہوں یا یونس الگوہر ہو میں بھی اگر تمہیں بری نظر سے دیکھوں آنکھیں پھوڑ دو. اپنی حفاظت کرو. ورنہ دنیا میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے. کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا. رضوان شاہ پشاور خیبر پختونخوا. In your lectures you mentioned seeing the spiritual guide's image in the heart after a vision of Allah is greater than performing millions of Hajj. When we do zikr, remembrance of Allah, we focus on the image of the Shaykh. What exactly is the image that appears on the heart of the Murshid? Seeing that image is said to be better than performing millions of Hajj. Could you please describe this image? Well, the Sufi master has the image of God on his heart, which of course is far greater than billion and zillions of Hajj. Because when you go for the pilgrim of a Hajj, you only see the holy black cubicle, not the face of God. But when you have the face of God imprinted on the screen of your heart, obviously is far greater than any form, any act of worship.